کہ شرعی جو مہینے ہیں 30 دن کے بھی ہوتے ہیں اور 29 دن کے بھی ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر بادل ہو فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاكْمِلُوا الْعِدَّةَ یا فَاكْمِلُوا الثَّلَاثِينَ، کہ اگر بادل وغیرہ ہو، ابر ہو اور ثبوت نہ ہو شرعی طور پہ، تو پھر آپ جو ہے 30 روزے جو مہینہ چل رہا ہے اس کے پورے کر دیں، اور پھر اس کے بعد نیا مہینہ شروع ہوگا۔ تو اس وقت زونل روایت ہلال کمیٹی کوئٹہ بلوچستان کا اجلاس ڈی سی آفس کوئٹہ میں بندہ انوار الحق حقانی کے زیر صدارت ہو رہا ہے، اور کافی وقت سے سورج مغرب ہونے سے پہلے سے بھی کمیٹی کے اراکین موجود رہے، اور ابھی تک جو تقریباً اس وقت 7:40 کے قریب ہونے والا ہے ٹائم، اس وقت تک کمیٹی کے اراکین آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تو جن حضرات نے آج کے اجلاس میں کمیٹی کے اراکین نے شرکت کی، ان کے اسمائے گرامی جو ہیں وہ یہ ہیں: قاری عبدالحفیظ صاحب، مولانا مفتی محمد جان قادری صاحب، علامہ قربان علی توسلی، مولانا سید نقیب اللہ، مولانا سید عتیق الرحمن شاہ، ڈاکٹر قاری عبدالرشید اظہری۔ حاجی کیمپ سے ان کی نمائندگی مولانا عبدالحی نے کی، جبکہ ڈی سی آفس سے کوئٹہ سے اسسٹنٹ کمشنر کوئٹہ ارسلان چودھری صاحب موجود ہیں، اور محکمہ موسمیات کے مختار احمد صاحب اور ان کے دیگر ساتھی بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کوئٹہ شہر کے معزز علماء بھی یہاں پر موجود ہیں، جو اپنے اپنے جگہوں کے اور مکاتب فکر کے بڑے ذمہ وار حضرات ہیں۔ ان میں علامہ ہاشم موسوی صاحب، مولانا محمد شہزاد ابتاری صاحب، مولانا محمد ایوب صاحب، قاری عبدالباسط صاحب، مولانا عبدالرحمن صاحب، اور اس کے علاوہ بھی یہاں بہت سارے حضرات موجود ہیں۔ اس وقت تک ہم لوگوں نے جو بلوچستان کے حد تک رابطہ کیا، اس میں یہ علاقے شامل ہیں جس سے بہت سی جگہوں میں تو میرا براہ راست خود رابطہ رہا، اور کچھ مقامات ایسے ہیں جیسے اس میں ہمارے کمیٹی کے اراکین نے رابطہ رکھا۔ وہ جگہیں یہ ہیں: یوپ ہے، تفتان ہے، گوادر ہے، لسبیلا ہے، دالبندین، چاغی، خاران، خزدار، مستونگ اور جیونی۔ تو یہاں اکثر مقامات پہ مطلع ابر آلود رہا، یعنی بادل چھائے رہے، کہیں گرد و غبار بھی تھا اور کہیں کہیں بارش بھی ہو رہا تھا۔ کوئٹہ کا موسم قدر باقی جگہوں کے بنسبت قدر بہتر تھا، یعنی ایسے حالت میں تھا کہ اگر چاند ہوتا تو امکان تھا دیکھے جانے کا، لیکن یہاں بھی باوجود دیکھنے کے کوئی اطلاع جو ہے نہیں ملی۔ چونکہ مرکزی روایت ہلال کمیٹی بھی موجود ہے، جس کا اجلاس پشاور میں ہو رہا ہے، اور ابھی مسلسل ہمارا ان سے رابطہ بھی ہے، اور پورا دن بھی ان سے رابطہ رہا، اور ابھی چند منٹ پہلے تک بھی ان سے رابطہ رہا۔ تو پورے ملک کے لیے حتمی اعلان تو وہ کریں گے جیسے جب ان کا اعلان ہوگا قریب وقت میں، لیکن زونل کمیٹی بلوچستان کوئٹہ کے طرف سے جو صورتحال ہمارے سامنے ہے اس کے مطابق ہمیں رمضان المبارک 1444 ہجری کا چاند نظر نہیں آیا۔ تو اب تک کا ہمارا فیصلہ یہی ہے جو ہمارے سامنے اطلاعات تھی۔ البتہ حتمی فیصلہ مرکزی کمیٹی کر دے گی، اور اس کو ہم نے یہاں کی صورتحال کی اطلاع دے دی۔ رمضان المبارک جب بھی ہو، چاہے ایک دن بعد ہو یا اگر رویت ہو جائے کل ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور نہ اس کو
کوئی زیادہ ایشو بنانا چاہیے۔ واضح حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، جیسے میں نے عرض کی، دیکھنے پر روزہ ہوگا اور دیکھنے پر افطار ہوگا۔ لیکن رمضان المبارک کا جو مہینہ آ رہا ہے، یہ امت کے لیے سعادت کا مہینہ ہے، نیک بختی کا مہینہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، بڑا عظمت والا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے۔ اس کا ایک نفلی عمل فرض کے برابر اور ایک فرض 70 فرائض کے برابر ہے، اور یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ غمخواری ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہر شخص اپنے طرف سے کوشش کرے کہ ہم جو معاشی نظام ہے اس کو سستا رکھیں، چاہے گورنمنٹ کے سطح پہ ہو یا تاجر حضرات ہوں، تو وہ نبی علیہ السلام کے ارشاد پہ مواسات کا اظہار کریں۔ جو متمول حضرات ہیں، مہنگائی کا دور ہے، ظاہر ہے صاحب ثروت لوگ بھی ہیں جن کو اللہ نے مال و دولت پیسے دیے ہیں وافر مقدار میں، ان سے ہماری گزارش ہوگی کہ اپنے اہل وطن یہاں کے جو مسلمان ہیں یا جو دوسرے بھی ہیں وہ بھی مستحق ہوتے ہیں تعاون کے، ان کے ساتھ مالی معاونت کرتے رہیں، چاہے اجناس کے شکل میں ہو اور نقد کی شکل میں ہو۔ سخاوت اور انفاق فی سبیل اللہ یہ مسلمانوں کا شیوا ہے اور امتیاز ہے اور ایک بڑی عبادت ہے، اور جب اقتصادی معاشی حالات ذرا خراب ہوں تو اس میں اس کا اجر و ثواب اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو گران فروشی سے ہم احتراز کریں، اور جو مبارک مہینہ آ رہا ہے اس کو عبادت کا مہینہ بنائیں، سیزن کا مہینہ بنائیں عبادت کا۔ اور الحمدللہ ہم سب کا آخرت پر، جنت جہنم پر عقیدہ ہے، تو آخرت کے لیے ہم تیاری کریں اور اللہ سے توفیق بھی مانگیں کہ ان مہینے کی جو نمازیں ہیں، تراویح ہیں، تلاوت ہے، صدقات ہیں، دعائیں ہیں، اس کا ہم خوب اہتمام رکھیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق فرما دیں۔ اور اپنے ملک کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ الہ العالمین جو آنے والا مہینہ ہے رمضان المبارک کا، اس کو ہمارے لیے خیر و سعادت کا مہینہ بنا، نیک بختی کا مہینہ بنا، خوشحالی کا مہینہ بنا، اور عبادت کی توفیق ہمیں نصیب فرما۔ الہ العالمین جو معاشی مشکلات ہیں وطن عزیز پہ، اللہ اس کو دور فرمائے، اور معاشی غلامی سے اللہ اس ملک کو نجات عطا فرمائے۔ مسلمانوں کے اوپر جہاں بھی مشکلات ہے بلاد اسلامیہ میں، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی بھی حفاظت فرمائے۔ جو مساجد ہیں، مدارس ہیں، اسلامی دینی تحریکات ہیں، جہاد اور مجاہدین جہاں کہیں بھی ہیں، خصوصاً فلسطین کے مظلوم مسلمان، کشمیر کے مسلمان، اور افغانستان، برما، دوسرے جو مقامات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خصوصی نصرت اور مدد فرمائے۔ خود پاکستان جو مشکلات میں گھرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مشکلات کو دور فرمائے، اور جو ہماری قیادتیں ہیں جس سطح کی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق نصیب فرمائے کہ ملک کے بہتری کے لیے، خود مختاری کے لیے، استحکام کے لیے، معاشی خوشحالی کے لیے، اور ملک کے عزت و وقار کے برقرار رکھنے یا بحال رکھنے کے لیے اللہ ان سے اچھے فیصلے کرائے۔ اللہ تعالیٰ پورے امت میں وحدت قائم فرمائے، اختلافات افتراقات کو دور فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ جو ہمارے عزیز و اقارب وفات پا چکے ہیں اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ جو معاشی مشکلات میں اللہ ان کی دستگیری فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ عزت سے ان کو روزی نصیب فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ جتنے آپ میڈیا کے حضرات ہیں، جو یہاں جتنے حضرات موجود ہیں، ظاہر ہے ایک اچھے جذبے سے آپ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاجات کو بھی پورا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ میڈیا کے سارے حضرات کا شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور لوگوں کو، قوم کو آگاہ کر رہے ہیں، جزاکم اللہ خیر۔